السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، آج بھی میں بات کروں گی ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی میں کہوں گی کہ اہم پوائنٹ کے اوپر، سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کے ایشو سے ریلیٹڈ، جو کہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اسے جو ہے آج اپنی ویڈیو میں رکھوں اور لوگوں کو یہ چیز بھی کلیئر ہو کہ ہم سپورٹرز جو ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے کسی چیز کو، ہم سپورٹرز جو ہیں وہ ابھی تک کنونس کیوں نہیں ہوئے، جبکہ یہاں پر بہت سے معروف لوگ، بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنونسیبل چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھ کر وہ مان گئے ہیں یا کنونس ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ جو کیا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کنونس ہوئے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہو کہ ان ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہاں مطلب ستارہ اور اصغر کے بیچ زنا ہوا، میں صاف لفظوں میں بات کروں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اسپیسیفک ورڈ زنا یوز ہی نہیں کیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ پروفس جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کنونس ہو جائیں گے، اگر وہ پروفس عدالت کا جج دیکھے تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا۔ ہمیں کسی کو کنونس نہیں کرنا، ہمیں کسی کو بھی کنونس نہیں کرنا، ہمیں کسی کو کنونس کر کے کیا حاصل ہوگا جب ہم کوئی پروف رکھ ہی نہیں سکتے، جب ہم کسی چیز کا حلف ہی نہیں اٹھا سکتے، جب ہمیں پروف دینے والے خود اس گناہ کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، تو وہ ہمیں کنونس کر کے کون سی تسکین چاہتے ہیں، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ سپورٹرز کو کنونس کر کے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ہمیں کنونس کر بھی لیتے ہیں تو کیا آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا؟ یعنی کہ بات وہی ہے کہ یہ ٹارگٹ صرف اور صرف سلمیٰ یاسین کو پریگننسی کی حالت میں گردے اور ٹانگ کی تکلیف کے ساتھ صرف اور صرف ان کی انا کو تسکین پہنچانا ہے۔ جی دوستو، ہمیں نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اگر ہمیں معلوم بھی ہو تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ وائی ٹی کو عدالت یا اکھاڑا کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہمیں کنونس کروانے کی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ہم یوٹیوبرز کی لائیوز میں آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کنونس ہو جائیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لائیے دکھائیے وہ چیزیں، جو جیسے کہ ستارہ یاسین نے بھی کہا کہ لائیے کون سی تصویریں اور ویڈیوز ہیں آپ کے پاس، تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں وائی ٹی کے اوپر لانا اللیگل ہے۔ تو میرا خیال سے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ایک اللیگل کام کو یہاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے کہ سلمیٰ یاسین بہت مجبور ہو کر یہ سب کر رہی ہیں، کیونکہ گھر میں ان کی کوئی نہیں سن رہا تھا، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اس نے کیا ڈیمانڈ ایسی رکھی تھی کہ گھر والے اس کی نہیں سن رہے تھے؟ یہی ڈیمانڈ رکھی ہوگی کہ ستارہ یاسین سے کہو کہ وائی ٹی پہ آ کر معافی مانگے، کیونکہ سب سے بڑا پروف سلمیٰ یاسین خود دے چکی۔ سلمیٰ یاسین نے یہ تو کہا کہ گھر پر میری کوئی نہیں سن رہا تھا، گھر پر میری کوئی نہیں مان رہا تھا، لیکن سلمیٰ یاسین جو چیٹ لے کر آئی تھیں، اسی چیٹ میں، جیسے کہ سلمیٰ یاسین خود سچ بتاتی ہیں، اسی چیٹ میں ستارہ یاسین نے، جیسے کہ سلمیٰ کہتی ہیں کہ یہ چیٹ سچ ہے، وہاں ستارہ یاسین نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی۔ جیسے کہ سلمیٰ یاسین کہہ رہی ہیں کہ یہ چیٹ سچ ہے، تو سلمیٰ یاسین آپ ہی کی چیٹ میں ستارہ یاسین نے آپ سے کہا کہ معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی، اور اب آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ وائی ٹی کے اوپر معافی مانگے، جبکہ آپ اپنے ساتھ ہر ملائے جانے والے بندے کو، جسے آپ ملا رہی ہیں اپنے ساتھ، اس کو آپ کون سے سمپتی گھیر رہی ہیں، کیسے گھیر رہی ہیں؟ یہ اس کو یہ کہتی ہیں کہ میری فیملی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی تھی، پورا خاندان جو ہے وہ میرے خلاف تھا۔ یہ آخر پورے خاندان سے ایسی کون سی ڈیمانڈ کر رہی تھیں؟ ان کی ڈیمانڈ تو تب بھی یہی تھی، اور ان کی ڈیمانڈ اب بھی یہی ہے۔ جی دوستو،
سلمیٰ یاسین اس وقت بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ ستارہ یاسین میں تمہاری بربادی دیکھنا چاہتی ہوں، ستارہ یاسین تم اپنے چینل پر آؤ اور تم کہو کہ تم گنہگار ہو۔ اور وہی ضد سلمیٰ یاسین کی آج بھی ہے، تقریباً مہینہ گزر جانے کے بعد۔ سلمیٰ یاسین اس وقت بھی اپنے پورے خاندان کو اس چیز کے لیے کنونس کر رہی تھیں کہ ستارہ یاسین جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اور اس سے کہیں، اس کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ اپنے چینل پر آ کر معافی مانگے۔ جب اس کے خاندان نے اس کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کا ساتھ نہیں دیا سلمیٰ کا، تو اس نے یوٹیوب کے اوپر یہ بات کھولی اور پہلے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر یہ بات کھولی، لیکن آخر میں بھی سلمیٰ یاسین کی وہی ڈیمانڈ ہے جو وہ اکیلے میں پہلے دن ستارہ یاسین سے کر چکی، یا جو وہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے پورے خاندان کے سامنے کر چکی، وہی ڈیمانڈ یہاں پر ہے، جبکہ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں وہ کہ میں بہت تکلیف میں تھی، میری کوئی نہیں سن رہا تھا، مجھے مارا پیٹا جا رہا تھا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا اور میرے ساتھ وہ ظلم ہو رہا تھا۔ مطلب اس بندی کو صرف ایک معافی چاہیے، ستارہ یاسین اپنے منہ سے اپنے چینل پر آ کر معافی چاہیے۔ یہ ضد اس کی پہلے بھی تھی، یہ ضد اس کی آج بھی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی یہ ضد تب نہیں مانی تھی، اور اسے سب کچھ وائی ٹی پہ لانا پڑا صرف اپنی وہ ضد منوانے کے لیے، اور اس ضد کے چکر میں اس نے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو ملایا ہے کہ جو دوسروں کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم کنونس ہو گئے ہیں، آپ بھی ہو جائیے۔ تو پہلی بات یہ کہ شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی آ کر آپ کو زبانی کلامی کہے کہ ہم تو کنونس ہو گئے بھیا، تم بھی مان جاؤ اور اگلا مان جائے، نہیں۔ اگر آپ میں سے سلمیٰ یاسین، آپ میں سے 4 لوگ آتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں لائیو میں یا کسی ویڈیو میں اور حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے سلمیٰ یاسین کے پاس وہ چیزیں دیکھی ہیں جن سے ستارہ یاسین زانیہ مانی جا سکتی ہیں، تو پھر بھی کوئی بات ہے، پھر بھی اس چیز کو ماننے کی کوئی گنجائش ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں کہ میں کنونس ہو گیا تو سب کنونس ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا ریزن بتاتی ہوں میں آپ کو۔ زنا اسلام کے حساب سے گناہ ہے، اسلام میں یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، کوئی چھوٹا عام معمولی گناہ نہیں ہے۔ شریعت کے حساب سے اس پہ جو دفعات لگتی ہیں وہ فکسڈ ہیں، وہ طے ہوئی ہوئی ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ اس گناہ کو گناہ کہنے کے لیے جو شواہد چاہیے وہ فکسڈ ہیں، وہ پہلے دن سے بتا دیے گئے ہیں، وہ وہی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ کو ساتھ لے کے کوئی نہیں جاتا، یا جو ہے وہ 4 گواہوں والی بات جو ہے وہ پرانی ہو گئی، تو میں ان سے کہوں گی آپ تجدید جو ہے وہ اسلام دوبارہ کیجئے، آپ کو ضرورت ہے کہ اسلام نیا اور پرانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے لیے آخری کتاب اتر چکی، مکمل ہو چکی قرآن پاک، اور ہمارے لیے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے تمام احکامات واضح کر دیے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ جب اس کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی اور کتاب نہیں آئے گی اور کوئی اور نبی نہیں آئے گا نا، تو ہمارے لیے ہماری شریعت جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوئی۔ اور یہ کہنے والے کہ وہ پرانے وقتوں کے لیے چیز تھی، یا جو ہے وہ 4 گواہ والی بات مانتے ہی نہیں، تو ان سے میں کہوں گی کہ آپ پہلے جو ہے نا جا کر دوبارہ سے اسلام سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ خیر، تو یہاں بات ہو رہی تھی کنونس ہونے کی۔ ہم کنونس کیوں نہیں ہو رہے؟ جب ایک چیز ہمارے سامنے لا کر حلفاً نہیں بیان کی جا رہی، اس کے گواہ نہیں آ رہے ہمارے سامنے، ہمیں وہ چیز پہلے تو دکھائی نہیں جا رہی جس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اگر وہ چیز اتنی اللیگل تھی تو وائی ٹی پہ لانی نہیں چاہیے تھی، اب لے آئے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے۔ اب کس چیز کا پردہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ دوستو ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو اتنا عرصہ کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں میں یہ کہوں گی کہ پہلی تو یہ بات کہ آپ کو یہ چیز لانی نہیں چاہیے تھی، دوسری چیز اگر کچھ ہے تو آپ چھپا کیسے رہے ہیں، اور تیسری چیز اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا اور وہ آ کر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سن لو، ہماری مان لو، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ دوستو
اسلام میں جھوٹی گواہی کے اوپر بہت سخت سزا ہے، اور زنا کی جھوٹی گواہی کے اوپر تو اور بھی سخت سزا ہے، کیونکہ زنا کوئی معمولی تہمت یا جرم نہیں ہے، مطلب معمولی جرم نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر زنا کی تہمت بڑے آرام سے لگا دیں، کیونکہ اسلام میں اگر کسی نے زنا کا کسی کے اوپر تہمت لگائی یا اس کی جھوٹی گواہی دی تو اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ جو اس چیز میں آ کر جھوٹی شہادت دے گا اور کہے گا کہ ہم کسی کے کہنے پہ کنونس ہو گئے، مثال کے طور پر جیسے ہمیں آ کر یہاں مختلف یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ وہ کنونسیبل چیزیں تھیں، اور ہم یہ سوچیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ بھی مان جاؤ، تو ہم یہ سوچیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے جو ہیں وہ رسپیکٹیبل لوگ ہیں، تو چلیں ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیں خدا نخواستہ کہ جی بالکل جو کچھ سلمیٰ یاسین کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے اور جو کچھ ستارہ یاسین کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں تو اس کا کیا گناہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، پھر وہ سنیے۔ جی دوستو، اگر ہم کسی کے کہنے میں آ کر خود مطلب کہ کسی چیز کو نہ جانچ پڑتال کر یا کوئی چار گواہ ایسے جو حلف اٹھا کر قرآن اٹھا کر یہاں کہیں کہ جو کچھ جو ہے سلمیٰ یاسین بتا رہی ہیں وہ سچ ہے، اس سب کچھ کے بغیر مطلب کوئی ایسا فرد آ جائے، جیسے کہ آج کل یوٹیوبرز آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کنونس ہو گئے، آپ ہو جاؤ، اور اگر ہم کنونس ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر بعد میں یہ چیز کھلتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو گواہی تھی وہ جھوٹی تھی، یعنی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ستارہ یاسین سچی تھی اور سلمیٰ یاسین نے جھوٹ بولا ہے، تو جن جن لوگوں نے یہاں گواہی دی ہوگی یا جن جن لوگوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر کے میڈیا پر آ کر یا کسی اور کو جا کر کہا ہوگا کہ بھئی سلمیٰ یاسین تو سچی ہے، ستارہ جھوٹی ہے، یعنی کہ اس وقت جب کیس کورٹ میں نہیں گیا اور کچھ ثابت نہیں ہوا، جن لوگوں نے آ کر سلمیٰ کا ساتھ دیا ہوگا، تہمت کا ساتھ دیا ہوگا، زنا کی تہمت کی گواہیاں دی ہوں گی کہ ہاں یہ سچ ہے، تو وہ لوگ جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زنا نہیں ہوا تو وہ لوگ جھوٹے گواہ کہلائیں گے۔ اور جھوٹے گواہ کی کیا سزا ہے اسلام کے اندر؟ زنا کے جھوٹے گواہ کو 80 کوڑے آئی تھنک یا درے کیا کہتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ تا حیات کے لیے اس کی شہادت جو ہے فرینڈز وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ وہ شخص جب تک زندہ ہے وہ شہادت یا گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی کوئی بھی گواہی، اس کی کوئی بھی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب تک زندہ سے مراد یہی ہے کہ آخری سانس تک وہ اس قابل نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ کبھی بھی اس کی گواہی کسی چیز میں قبول کی جائے، یعنی کہ اسے جھوٹا قرار دے دیا جائے گا۔ پوری زندگی کے لیے، تا حیات کے لیے وہ انسان قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا جائے گا قانونی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم سپورٹرز کیسے کسی کی بات کو مان لیں جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے کچھ نہیں دیکھا، اور ایسے لوگوں کی گواہیاں ہم مانیں جو آ کر کل کو اپنے الفاظ سے پلٹ بھی سکتے ہیں، جو کہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے زنا کا لفظ نہیں استعمال کیا، کل وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کسی گناہ کی بات نہیں کی تھی، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ سلمیٰ نے ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ ہم کنونس ہو گئے، تو آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ جا کر کہیے؟ کل کو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے ہمیں۔ تو ہم کیوں ایسی بے بنیاد باتوں کے اوپر اگری کریں جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وائی ٹی کے اوپر لانا ہی اللیگل ہے، کرائم ہے۔ جب وہ چیزیں وائی ٹی پہ لانا اللیگل ہے، کرائم ہے، سلمیٰ کا ساتھ اس کی فیملی نے نہیں دیا، سلمیٰ کا ساتھ جو ہے وہ وائی ٹی نہیں دے رہی، سلمیٰ کے کہنے پر ستارہ معافی نہیں مانگ رہی، تو سلمیٰ بی بی آپ کورٹ کا سہارا لیں، آپ کو اللہ پہ آسرا ہونا چاہیے۔ جب آپ اتنی خوشی، اتنی دلیری اور اتنے دبنگ سٹائل سے آپ آتی ہیں لائیوز کے اندر اور آپ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمت دکھائی، آپ نے جرأت دکھائی، آپ نے عورتوں کے لیے مثال قائم کی، تو آپ اللہ توکل کے اوپر یہ کیس کورٹ لے جائیے۔ سعودیہ آپ کو روٹی نہیں دے رہا، آپ کو کھانا، آپ کو آپ کے بچوں کے لیے سب کچھ جو آپ کی لائف سٹائل ہے وہ سب اللہ چلا رہا ہے، وہ کوئی حکومت کوئی چیز نہیں چلا رہی۔ جس کے نصیب میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ اسے مل کر رہتی ہے۔ آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کتنا رزق لکھا ہے، آپ کے بچوں کی کتنی ترقی لکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو کسی ملک کا، کسی کنٹری کا منہون منت نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کہ ہمیں سعودیہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کو اسی ہسبینڈ کے ساتھ سعودیہ میں رہنا بھی ہے، ایک گڈ الیکٹریشین کے ساتھ، بقول سعودی خاتون۔
ایک ویری گڈ الیکٹریشین کے ساتھ آپ کو سعودیہ میں رہنا ہے، آپ کو اپنی میرٹل لائف جو ہے وہ آگے چلانی ہے، آپ کو اپنا چھٹا بچہ پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کو اپنی لائف میں کچھ خراب نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس چیز کو میڈیا پر نہ لاتے، آپ کو یہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سچی ہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ ڈرنا کس بات کا سلمیٰ یاسین صاحبہ؟ جب کہ آپ خود کہتی ہیں کہ آپ مثال قائم کرنے کے لیے آگے بڑھی ہیں، تو کیجئے نا۔ سلمیٰ یاسین کو میرا مشورہ ہے، یا تو وہ اپنے چینل پر آئیں اور اپنی ریگولر بلاگنگ سٹارٹ کریں اور کہیں کہ جو مدعا جو معاملہ تھا وہ بھاڑ میں گیا، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ بھلے سے وہ یہ نہ کہیں کہ میں معاف کرتی ہوں ستارہ کو، وہ یہ کہہ دیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، یا پھر عدالت جائیں، قانون کے دروازے کھٹکھٹائیں اور انصاف مانگیں۔ یا تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا سلمیٰ یاسین، یا آئی ہیں تو پھر جو لیگل طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ آپ کے خاندان نے جو آپ کو کہا تھا نا کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو اسی طرح وائی ٹی بھی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی اس معاملے میں، کیونکہ زبانی کلامی کسی کو گنہگار ٹھہرا کر ہم خود کو گنہگار نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اتنے عرصے سے، آپ سب کچھ پروفز کرنے میں ناکام ہیں اب تک، اور مجھے لگتا ہے آگے تک بھی آپ ناکام رہیں گی جب تک آپ قانون کا سہارا نہیں لیں گی۔ دوستو، یہاں پر بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم، فاضل، عاقل، بالغ، خود کو دانشور کہنے والے لوگ انصاف کی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ صاف الفاظ میں ان لوگوں نے یہاں آ کر بتایا کہ وہ اگر یہ مان رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کنونس ہو گئے کہ ستارہ یاسین گنہگار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصغر جو ہے اس کو سزا نہیں دلوا سکتے کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اور وہ، جبکہ گناہ کرنے کے لیے بقول ان کے اصغر پاکستان آیا تھا۔ ستارہ سعودیہ گناہ کرنے نہیں گئی تھی، نہ وہ کھینچ کے زبردستی اصغر کو باندھ کر اپنے ساتھ لائی تھی۔ اور یہاں انصاف کی پٹڑی سے اتر کے یہ لوگ صرف ایک ستارہ سے معافی منگوا کر ستارہ کو سزا دینا چاہتے ہیں، ستارہ کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ جن کی نظر میں یہ انصاف ہے، یہ خدا بن رہے ہیں۔ واو! وائی ٹی پہ عدالت تو لگا لی تھی، جج، منصف سب کچھ بن گئے تھے، اب یہ خدا بھی بننا چاہتے ہیں۔ یک طرفہ انصاف ہوگا جی یہاں پر، کیونکہ اصغر ایک بہت اچھا الیکٹریشین ہے اور ستارہ ایک گنہگار عورت ہے، تو ستارہ کو سزا ملنی چاہیے اور اصغر کو جو ہے وہ معافی مل کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دوبارہ سے ہیپیلی لائف سٹارٹ کرنی چاہیے، کیونکہ سعودیہ میں پھر الیکٹریشین نہیں بچے گا کوئی۔ بی بی، آپ اپنے میاں پر کیس کریں، سعودیہ کے لیے الیکٹریشین ہم بھجوا دیں گے، آپ اس کی چنتا مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ آج انصاف دلوائیے، آپ آج سچ کا ساتھ دیجیے، آپ آج عدالت میں جائیے، آپ کے پتی کی سیٹ سعودیہ میں خالی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ ہزاروں سیویاں آپ کو مل جائیں گی پاکستان سے، انڈیا سے، وہاں الیکٹریشین کے لیے، اصغر سے اچھے اچھے اور ایماندار باکردار الیکٹریشنز کی۔ وائی ٹی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں پہ آپ لالی پاپ نہیں دے سکتے لوگوں کو، اپنے اپنے لالی پاپس اپنے پاس رکھیے، ایک دوسرے کو دیجیے، انصاف ہوگا تو دونوں کے لیے ہوگا، گناہ ثابت ہوگا تو دونوں کے اوپر ہوگا۔ آپ جائیے، عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس دن جرم ثابت ہوا ہم بھی کہیں گے ہاں بھائی ستارہ نے کیا غلط۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہو سکتا، ہم میں سے کوئی سپورٹر یہ بات نہیں کہے گا کہ ستارہ گنہگار ہے۔ آپ لوگ اصغر کو بچانے کے لیے ایک عورت کی انا کو تسکین دینے کے لیے آپ دوسری عورت کا گھر برباد کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی روزی روٹی نہیں ہے، اس چینل پہ آ کر آپ اس کی تذلیل کروانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہی ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اصغر کا پاسپورٹ، اصغر کا جو ہے وہ ویزا بین کر دیجیے اور اصغر کا لائسنس بین کر دیجیے۔
یہاں ہماری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اگر سزا دی جائے تو دونوں کو دی جائے اور لیگلی کام کیا جائے. اللیگل ہم یہاں پر کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو. یا تو سلمیٰ صاحبہ آپ جو ہیں وہ پوری طرح قانون کا سہارا لیجئے. آپ پھر ڈگمگائیے نا. آپ مثال قائم کرنے آئی ہیں نا، تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بہت کچھ آپ کے ہاتھ سے بھی جائے گا. تو آپ مثال قائم کرنے آئی ہیں، آپ اللہ توکل پہ کورٹ میں جا کر اپنی مثال رکھیے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ منصف ڈھونڈیے جہاں منصف اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہیں. یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. یا پھر آپ سب کچھ کو بھول بھال کر اپنی نارمل بلاگنگ سٹارٹ کیجئے اور اپنے چینل پر آ کر کہیے گا بھی، کیونکہ مدعا آپ نے سٹارٹ کیا ہے نا. ہم آپ سے نہیں کہتے آپ معافی مانگ لیجئے، معذرت کر لیجئے، آپ ستارہ کو بے گناہ کہہ دیجئے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں اور میں اپنی ولاگنگ سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے. جب آپ کو اپنے بچوں کے لیے جینا ہے نا، تو کسی اور کو بھی جینے دیجئے. دوستو، میرے پاس بہت سارے ٹاپکس سے بات کرنے کے لیے، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں کافی سارے ٹاپکس کو کور کروں گی، لیکن یہ ٹاپک جو ہے وہ اتنا لیندی ہو گیا اور اس پہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. انشاءاللہ پھر میں کبھی کسی نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گی. جانے سے پہلے کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.